چھتیسویں ایپیسوڈ میں ناصر امیر العزیز کو بتاتا ہے کہ ارطغرل نے اسما کو مار دیا ہے۔ اب حلیمہ امیر العزیز سے ملنے آتی ہے اور کائی قبیلے کی معافی کا کہتی ہے اور موسم بہار تک کے لیے کائی قبیلے کو رکنے کا کہتی ہے، جسے امیر العزیز مان لیتا ہے۔ اب شہزادہ نعمان ترکوں کے نام پیغام لکھتا ہے اور ناصر کو دے دیتا ہے۔ دوسری طرف شہزادہ یگت امیر العزیز کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا اگر جائز حق استعمال کر کے سلطان بن گئے تو میں ان کا ولی عہد ہوں گا، اور پھر کہتا ہے تو پھر مجھے کیوں ہمارے حلیف ترکوں سے ملوایا نہیں جا رہا ہے۔ پھر امیر العزیز شہزادہ یگت کو بتاتا ہے کہ کل میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کے کاروان سرائے کے اجلاس میں اپنے ہمراہ لے کے جانے والا ہوں، اور کہتا ہے کہ پہلے ہمیں ترکوں کو شہزادہ نعمان کی حمایت کے لیے رضامند کرنا ہے۔ اب یہ بات یگت حلیمہ اور لیلا کو جا کے بتا دیتا ہے۔ اب لیلا ارطغرل کو خبر دیتی ہے کہ ناصر نے اوغز قبائل کا اہم اجلاس بلایا ہے، اس میں وہ ترکوں کو شہزادہ نعمان کے ساتھ اتحاد کرنے پر قائل کرے گا اور سلجوق سلطان کے خلاف بغاوت پر اکسائے گا۔ اب ایلچی سلمان شاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہر جگہ خیمے اٹھائے پہنچ جاتے ہو، اور کہتا ہے کہ تمہیں دی ہوئی مہلت ختم ہوئی، اور پھر امیر العزیز کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ارطغرل اور شہاب الدین کو ہمارے حوالے کر دو، اور سلطان علاء الدین کے خلاف دیگر ترک قبائل کی طرح تمہیں ہمارا اتحادی بننا ہوگا۔ پھر سلمان شاہ ایلچی کو کہتے ہیں کہ تم اپنی حد میں رہو، اور امیر العزیز کو کہنا کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، اور سلطان علاء الدین کے لیے سلمان شاہ اپنی جان بھی دے دے گا، اور امیر العزیز کو یہاں سے خیرات بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہم حلب کی زمین چھوڑیں گے۔ 37ویں ایپیسوڈ میں سلجان آئکس کو اکساتی ہے اور خود جان بوجھ کر گر جاتی ہے۔ اب استاد اعظم کو کردوغلو کا پیغام مل جاتا ہے، تو دوسری طرف کارا تویگر کی جاسوس پیغام لاتی ہے، اور یہ پیغام کارا تویگر افسن کو سناتا ہے کہ شہزادہ نعمان نے ترکوں کو سلجوق سے بغاوت کرنے کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر یہ خبر سلطان علاء الدین کو ملی تو وہ حلب پر حملہ کر دے گا اور بہت خون ریزی ہوگی۔ اب کردوغلو سلمان شاہ کو کہتا ہے کہ میں بھیس بدل کر حلب جاتا ہوں اور دشمن کی فوج کا پتہ کرتا ہوں کہ کتنی ہے، تاکہ ہمیں تیاری میں آسانی ہو۔ پھر سلمان شاہ کردوغلو کو حلب جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان شاہ سلجان اور آئکس کو بلاتے ہیں اور پورا معاملہ سنتے ہیں، اور سلجان سے پوچھتے ہیں تو سلجان آئکس کو کوڑے مارنے کی سزا کا کہتی ہے، جس کے بعد سلمان شاہ آئکس کو 30 کوڑوں کی سزا دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ سلجوق سلطنت کا تختہ الٹنے کے لیے ترک قبائل شہزادہ نعمان کا ساتھ دیں گے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم انہیں ایسا کرنے سے روکیں گے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ 38ویں ایپیسوڈ میں ناصر ترک سرداروں کے اجلاس سے مخاطب ہوتا ہے اور امیر العزیز کا سلام پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد تودورگو قبیلے کے سردار کرکت پوچھتے ہیں کہ امیر العزیز خود کیوں نہیں آئے، جس پہ ناصر امیر العزیز کے نکاح کا بتاتا ہے۔ تو پھر سردار کرکت کہتے ہیں کہ امیر العزیز خود تو آگ کے شعلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ساتھ بھڑکا بھی رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قبائلیوں کے سب سے معتبر قبیلے کے سردار سلمان شاہ یہاں کیوں نہیں بلائے گئے، جس پہ ناصر کہتا ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور صلیبیوں سے اتحاد کیا۔ پھر وہاں ارطغرل آ جاتا ہے اور ناصر کی پول کھول دیتا ہے، اور ترک قبائل کے اجلاس میں سب سرداروں کو سچ بتا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف حلیمہ قاضی کے سامنے امیر العزیز کے ساتھ نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب شہزادہ نعمان افسن کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے امیر العزیز کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور اب وہ اپنے حق کے لیے جنگ کریں گے، جس پہ افسن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو سلجوق سلطنت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ اب ناصر اجلاس میں کہتا ہے کہ ارطغرل کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، اور اگر کوئی اس کا ساتھ دے گا تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ لیکن ارطغرل اور اس کے ساتھی ناصر کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور ناصر کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب امیر العزیز حلیمہ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور پوری رعایا کے سامنے میری بے عزتی کی، اور پھر شہزادہ نعمان کو کہتا ہے کہ اس بے عزتی کے داغ کو مٹانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، ورنہ نتائج برے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف سلمان شاہ اپنے سپاہیوں کو صلیبیوں کے قلعے پر نظر رکھنے کا کہتے ہیں۔ اب ارطغرل ناصر سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو ناصر زہر کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ارطغرل اسے وہ زہر کھانے نہیں دیتا اور اسے اپنے ساتھ قبیلے لے جانے کا کہتا ہے۔ تو دوسری طرف کردوغلو استاد اعظم سے ملنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اب اسما ٹائٹوس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے
کہ اس دن اس نے کسی اور کو جلایا تھا۔ پھر ٹائٹوس اسما کو قلعے جانے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف استاد اعظم کردوغلو کو کہتے ہیں کہ سلمان شاہ کو قتل کر کے تم سردار بن جاؤ، اس طرح تمہیں امیر العزیز اور صلیبیوں کی بھی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر کہتا ہے کہ اپنے ہم خیالوں کی وفاداری ان سونے کی اشرفیوں سے خرید لو۔ اب ٹائٹوس امیر العزیز کو بتاتا ہے کہ آیا خاتون نے ارطغرل سے خفیہ ملاقات کی تھی اور اسے سب بتا دیا تھا۔ 39ویں ایپیسوڈ میں امیر العزیز آیا خاتون کو زندان میں ڈالنے کا کہتا ہے۔ پھر امیر العزیز حلیمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہم شکار گاہ جائیں گے، اور کہتا ہے کہ اگر اپنے بھائی اور باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں چلنا ہوگا۔ اب ارطغرل ناصر کو لے کے کائی قبیلے پہنچ جاتا ہے اور پھر گندوگدو اور ارطغرل سلمان شاہ سے ملاقات کرتے ہیں اور حلب کی تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ پھر سلمان شاہ ارطغرل اور گندوگدو کو دندار کا بتاتے ہیں تو ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ وہ ابو حشام جس کا نام کمانڈر ٹائٹس ہے اور وہ صلیبی ہے جس کے بھائی بسول کو میں نے مارا تھا، اور وہ اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے جو سپاہی قلعے کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں انہیں صلیبی سپاہی مار دیتا ہے اور ایک کو گرفتار کر کے استاد اعظم کے سامنے لاتا ہے، جس پہ کردوغلو استاد اعظم کو بتاتا ہے کہ یہ سلمان شاہ کا سپاہی ہے۔ پھر کردوغلو قبیلے پہنچتا ہے اور سلمان شاہ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جرگے میں بات کرنی ہے۔ اب ارطغرل کردوغلو کو کہتا ہے کہ میری تم پر اور تمہاری سازشوں پر نظر ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہونے والا ہے۔ 40ویں ایپیسوڈ میں ارطغرل کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ امیر العزیز کا حلیمہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ زبردستی حلیمہ کو شکارگاہ لے کے جا رہا ہے۔ پھر ارطغرل حلیمہ کو بچانے اکیلا نکل جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی نکل جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف ماریو ایزادورا کو بتا دیتا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب پادری تھامس گلوٹیس کو حکم دیتا ہے کہ ابن العربی کو جا کے مار دو اور اس کے صندوق مجھے لا کر دے دو۔ دوسری طرف جرگہ ہوتا ہے جس میں کردوغلو سلمان شاہ کی حکمت عملی پر سوال اٹھاتا ہے۔ پھر سلمان شاہ جرگے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی تھی کہ دشمن سے نہیں ڈریں گے، اور اسی وقت امیر العزیز کا ایلچی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخری موقع دیتا ہوں، ارطغرل اور شہاب الدین کو ہمارے حوالے کر دو۔ پھر گندوگدو ناصر کو لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو وہ ناصر کو مار دے گا، اور پھر ایلچی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب افسن شہزادہ نعمان کو کہتا ہے کہ ریاست کو ایسے لوگ نہیں پسند جو تخت کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر شہزادہ نعمان کو مار دیتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل شکارگاہ پہنچ جاتا ہے اور امیر العزیز کے قافلے پہ حملہ کر دیتا ہے، لیکن امیر العزیز کے سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔